شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں، اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم تو حاضر ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے بات کریں۔ ابھی جو میں نے آپ کو پیغام دیا یہی پیغام ہے بھائی، ان کے لیے بھی تو یہی پیغام چلتا رہا ہے، جواب تو آپ نے سنی لیے ہیں نا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفرقہ، کچھ تفریق کرنی ہوگی، ورنہ یہ ملک ایسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا۔ یاسر جبیری صاحب، سر میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اچھا ہے کہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پر سہولیات نہیں ہیں وہاں پر آپ سہولیات دینے کے لیے جا رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو تصحیح ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ وفاق کے اندر ہیلتھ کے دو بڑے ہسپتال ہیں، پولی کلینک اور پمس، ان کے جو حالات ہیں وہ اگر کوئی جا کے دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگا دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوچ وچار جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے کہ جی اپنے وفاق کے اندر جو ہسپتال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا، پی ایس ڈی پی کا بجٹ جو اس کے لیے آ گیا۔ دوسرا سوال آپ نے کہا کہ جی نوکریاں جو ہے وہ ہم دیں گے، تو پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ کتنی نوکریوں کا دعویٰ کرتی؟ دیکھیے، دعویٰ تو نہیں کسی کروڑ، لاکھ کروڑ، 10 کروڑ کا وعدہ تو نہیں کیا، طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کریں گے، پھر نہیں بتایا کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کیسے کریں گے۔ اور اگر کسی جگہ پہ آپ $1 بلین اگر داسو میں لگائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے داسو کہاں ہے، وہ ترقی یافتہ علاقہ تو نہیں ہے نا، تو داسو کے اندر اگر $1 بلین لگے گا، $1 بلین سے پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، 1000 ملین ڈالر۔ تو اگر وہاں پہ داسو میں، اس علاقے میں یہ کام ہوگا تو کیا ہوگا، کہاں سے لوگ جائیں گے؟ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اب آپ وہاں پہ جا کے لوگ گن لیں اور $1 بلین گن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی نوکریاں آئیں گی۔ میں نے آپ کو بھاشا کا ذکر کیا، بھاشا کے اندر ہم نے لینڈ ایکوائر کیا، وہاں پہ کام شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں۔ اگر بھاشا میں کام ہوگا تو بھاشا کہاں ہے؟ کراچی میں تو نہیں ہے، لاہور میں بھی نہیں ہے، حیدرآباد میں بھی نہیں ہے، پشاور میں بھی نہیں ہے، کوئٹہ میں بھی نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بھاشا ہے بھائی وہیں پہ نوکری جائے گی نا۔ وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں گی نا۔ یہ جو آپ کو میں نے پی ایس ڈی پی کا پلان دیا اور آپ کو سڑکوں کا جال بننے کو کہا ہے، کیا ہوگا؟ سڑک رینگتی چلی جائے گی، جس گاؤں سے گزرے گی وہاں پہ نوکری دینی ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا 1 کروڑ دیں گے، کیسے دیں گے، پھر آخر میں کہا کہ وہ بلین ٹری تھی، ملین ٹری، بلین، 1 بلین ٹری سونامی تھی۔ آخر میں جب پوچھا حساب نے تو انہوں نے بولا ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے۔ یہ تھا طریقہ کار بلین ٹری سونامی کا کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے، ضرور اگ گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ضرور اگ گئے ہوں گے، ضرور نوکریاں آ گئی ہوں گی۔ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، علاقے بتا دیے ہیں، ایلوکیشنز بتا دی ہیں، آپ جا کے وہاں کے لوگ گن لیں، ان کو روزگار ملے گا۔ شکیل صاحب سماج سے دوسرا سوال میرا جو ہے وہ کیپٹل کے ہاسپٹلز کا۔ ہاں دیکھیے، اس وقت ہو کیا رہا ہے، دن میں 4 میٹنگز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پلان بن رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہسپتال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ایف بی آر، وزیر اعظم کہتے ہیں میں سر کاٹ کے پھینک دوں گا اور ایف بی آر کو سیدھا کروں گا، اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائز ہوں گی، کچھ بھی ہو جائے پرائیویٹائز ہوں گی، ہماری حکومت نہیں بھی رہے گی تو پرائیویٹائز ہوں گی۔ یعنی وہ چیزیں جو ایک غریب آدمی پہ بوجھ ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کا بھی جو یہ ہے مقدمہ، اس کا پلان بہت جلد وزارت آپ کے سامنے لے کر آئے گی، اس پہ کام ہو رہا ہے، وزیر اعظم کی ہدایت ہے، وہ ایک پلان بنا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہیں تو ورلڈ کلاس ہونا چاہیے، لیکن جو چیزیں ہماری فیڈرل حکومت کی جورسڈکشن میں، ان کو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آگے بڑھانے کی اور بہتر کرنے کی۔ شکیل صاحب سماج سے۔ ملک صاحب 12% انفلیشن کا آپ نمبر دے رہے ہیں، کاغذوں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ ایکچولی دیکھیں جا کے مارکیٹ کے اندر تو انفلیشن کہیں زیادہ ہے۔ یہ سرکاری نمبر ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں انفلیشن زیادہ ہے۔ دوسرا، پیٹرولیم کی پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہیں، بجلی کے بل لوگوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، لوگ نہیں دے پا رہے، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یا پروٹیسٹ ہے، کیا ان کے مطالبات مانیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ کیا یہ دونوں چیزیں جو ہیں پریکٹیکل پاسبل ہیں، یا حالات زیادہ خراب ہوں گے تو پھر آپ ان کو ان کے ساتھ ڈیل کریں گے یا مذاکرات کی دعوت دیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے 2 چیزیں کہوں گا، 2 نہیں مانیں، آپ کے جو جی میں آتا ہے مان لیں۔
2 ना माने, 2% मैंने कहा ना कि खाने पीने की अशिया में मैंने कहा आपको कि महंगाई की शरह 2% होगी, आपने कहा हम नहीं मानते, मैंने कहा ठीक है मैं भी नहीं मानता, रहने दें। आप मुझे बताएं कि पिछले साल खाने पीने की चीज़ों में महंगाई की शरह थी जो वो वही है अब? ये है फंडामेंटल सवाल। चले 2 नहीं है 3 है, चले 38 नहीं था उस वक्त 50 था, मगर जो असल बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो चीज़ पिछले साल 40-48% थी उस वक्त भी तो सरकार ने गिनी थी ना, उस वक्त भी गिनती 48% की सरकार की थी, तो मान लें उस वक्त 60 थी और 48 रिपोर्ट की गई, और मान लें कि आज 6 है और 2 रिपोर्ट की जा रही, मगर फ़र्क 60 और 6 में आपको नज़र आ रहा है ना, या 40 और 2 में आपको नज़र आ रहा है ना। तो वाहिद चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वह है कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज महंगाई की शरह में कमी आ रही। दैट्स इट, सिर्फ ये मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। IPPs का मेरे क्योंकि इस वक्त वो डायरेक्टली मैं उससे डील नहीं करता, उसको ऊपर मेरे ख्याल में हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं IPPs का या जिन रिपोर्ट्स का जिक्र कर किया जा रहा है वो तो 8-9 महीने थे तो कर जाते भाई, इतना आसान था तो कर जाते ना भाई। आज मुकदमा जो आप दायर करते हैं तो पहले करके चले जाते, मसला क्या था? इसकी वजह यह है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको देखभाल के चलना पड़ता है, वो भी देखभाल के चले, सही चले, हम भी देखभाल के चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मामले को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो अवैस लगारी साहब आपके सामने इंशाल्लाह जैसे ही वापस आते हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। इस पे काम हो रहा है, हर बंदा अच्छी नीयत से कह रहा है। हमारे जो पुराने गुजरे हुए वज़ीर हैं वो भी अच्छी नीयत से ये बात कर रहे हैं, जो जमात इस्लामी धरना का कह रही है वो भी अच्छी नीयत से कह रही है, और हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो भी अच्छी नीयत से कर रहे हैं, मगर इंशाल्लाह सलूशन देंगे। मगर एक बात आपको याद रहे, बिल आते गर्मियों में 3 महीने के लिए 50 अरब रुपए, 86% हाउस होल्ड्स, इस पाकिस्तान के हर 100 में से 86 घर जो हैं उनका बिल की शरह जो है वो पिछले साल की शरह पे कैद कर दी गई है, और उसका जो फ़र्क है 50-60 अरब का या जितना भी 50 है मेरे ख्याल में, वो PSDP से निकाल के हवाले कर दिया गया है बिजली के महकमे के। तो लोगों के ऊपर इजाफी 86% लोगों के ऊपर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा।